قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. اور یہ میں آپ سے بہت جو ہے قوت کے ساتھ اور آپ سے بنیادی طور پر بہت اہمیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے موبائل میں قرآن ہرگز نہ پڑھا جائے. میں آپ سے سب سے عرض کرتا ہوں ہرگز نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن کی توہین کا فتنہ ہے اس زمانے کا، یہ قرآن کی عظمت کو نکالنے کا ایک فتنہ ہے. میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے موبائل میں قرآن کے رکھنے پڑھنے کی، کوئی گنجائش نہیں. اس لیے کہ بے ادبی کا جو فتنہ ہے وہ جواز کے نام سے آتا ہے. میں آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں جواز کہ جائز ہے، جائز ہی بے ادبی کا ایک ذریعہ ہے، اور جائز طریقے ہی سنت کے مٹانے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں. اسی کو گنجائش نہیں ہے، قطعاً کو گنجائش نہیں ہے. میری سب سے اپیل درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس سے باز آ جاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے باپ کی تصویر قرآن میں رکھ سکتے ہیں؟ ماں کی تصویر لگا لیں قرآن میں، ایک پیج سے باپ کی ایک طرف ماں کی تصویر لگا کے دیکھیے. آپ اس کو گناہ سمجھیں گے، برا سمجھیں گے. ہر مسلمان کہے گا یہ غلط ہے کہ باپ کی تصویر آپ نے قرآن کے اندر رکھی ہوئی ہے. سر آپ سوچئے کہ ان ننگی گندی تصویروں میں جس نے سارے دنیا کا فوج بھرا ہوا ہے اس میں آپ قرآن رکھ کے سوچیے. آپ تعبیریں کریں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہٹ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے. سب بکواس ہے، سب بکواس ہے. آپ پیشاب کے برتن میں پانی پی کے دکھائیے آپ کو کیسا لگتا ہے. آپ کہیں گے یہ برتن پانی کا ہے، یہ برتن پیشاب کا ہے. ہم آپ سے سب سے کہہ رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ بیٹھے موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، برابر والا کو نہیں معلوم آپ کیا کر رہے ہیں موبائل کے اندر. اگر وہ بھی موبائل نکال لے تو آپ اس کو مسجد میں ایک گناہ مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں، کیونکہ وہ اگر موبائل نکال کر مسجد میں بیٹھ کر کوئی گناہ کی چیز دیکھ رہا ہے تو ذریعہ آپ بنے. فرمایا تہمت کی جگہ سے بچو. آپ شراب کی بوتل میں پانی پی رہے ہیں، لوگ سمجھتے لوگوں کو سمجھتے ہو تو کیا بات ہے، میں تو پانی پی رہا ہوں شراب کی بوتل میں. لوگ آپ کو شرابی کہیں گے، آپ کی بوتل دیکھیں گے، پانی نہیں دیکھیں گے لوگ. میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے. آپ تہمت کی چیز پر کیوں قرآن پڑھ رہے؟ کیوں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی؟ میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ ٹرین میں ہو، آپ گاڑی میں ہوں، آپ بس میں ہوں، آپ سفر میں ہوں، آپ قرآن ساتھ رکھیے. قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا، اللہ نے اس قرآن پر مدد کی ہے. ایک بہت آسان بات ہے. آپ تعویلیں کریں، جواز کی کوششیں کریں، اس کی ضرورت ہی نہیں. کیا اس کی ضرورت کیا ہے کہ قرآن موبائل میں کیا ضرورت کیا ہے اس کی؟ موبائل نہیں تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ موبائل آ گیا تو آپ صحابہ کے طریقے کو بھول گئے موبائل آتے ہی. عجیب حماقت ہے، عجیب بیوقوفی کا مشورہ ہے. حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر. فرمایا عدیم النظر فی القرآن، اللہ نے صحیفے لکھ کر دیے ہیں انبیاء کو. آپ حضرت قرآن لکھوایا ہے، لکھا ہوگا قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا. بس خدا کی قسم یہی ایک واحد طریقہ تلاوت کا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نئی بدعتیں اسلام میں پیدا کر کے اور قرآن کی جو ہے صحابہ کرام کی تلاوت کے طریقوں کو بدل کر کوئی نیا طریقہ جاری کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے.